میں عزت اور سہولتیں بڑھیں اور بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ یہ خواہش کسی ایک کی نہیں، ہر عورت ہر مرد کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سب کچھ کیسے حاصل ہو؟ یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے۔ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے قفل ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ گھر کے حالات ایسے بگڑ گئے کہ فاقوں تک نوبت آنے لگی۔ وہ انسان ہر طرف سے مایوس اور پریشان ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور زبان پر ایک ہی سوال: حضرت، میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بھری آواز میں کہا، بیٹا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، خوشی اور انوار کا ہے۔ اس مہینے میں ایک راز ہے، ایک کنجی ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ تم صدقہ دینا شروع کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس مہینے میں ضرور صدقہ کرو۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے کہا، کیا واقعی صدقہ کرے گا؟ کبھی 2 روٹیاں کسی بھوکے کو دے دیتا، کبھی چند سکے کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دیتا، کبھی کپڑے بانٹ دیتا۔ دل میں عزم کر لیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ ترک نہیں کرے گا۔ کچھ دن گزرے اور ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے تھے، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر کے جیسے چٹانوں کے پہاڑ۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نورانی ہستیاں اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہی ہیں، قلعے جیسی مضبوط دیواریں، ایک کے اوپر ایک پتھر رکھتے جا رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے، اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعے کیوں بنا رہے ہو؟ یہ دیواریں کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ نورانی مخلوق میں سے ایک فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ اور ایسی روشنی تھی جو دل کو مطمئن کر دے۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم تمہارے گھر کے اوپر یہ مضبوط قلعہ تعمیر کریں۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے نصیب میں کچھ آزمائشیں، کچھ پریشانیاں اور کچھ مصیبتیں لکھ رکھی تھیں۔ لیکن جب سے تم نے ربیع الاول کے مہینے میں صدقہ دینا شروع کیا ہے، اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ فرشتہ بولا، یہ دیواریں، یہ قلعے، یہ ڈھال اس لیے کھڑی کی جا رہی ہیں کہ وہ تمام مصیبتیں، بیماریاں، دکھ اور آزمائشیں جو تمہارے گھر کی طرف بڑھ رہی تھیں، اب ان دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں گی۔ یہ اللہ کی خاص حفاظت ہے جو صدقے کے صدقے تمہارے گھر پر نازل ہوئی ہے۔ اب پریشانیاں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ وہ آدمی یہ سن کر حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا اور روتا رہا۔ اس نے دل میں کہا، اے اللہ، میں نے تو چند ٹکڑے راہ خدا میں دیے تھے، اور تو نے میرے گھر کو قلعہ بنا کر مجھے ہر مصیبت سے محفوظ کر دیا۔ اور یوں اس خواب سے اسے سکھا دیا کہ صدقہ صرف ایک عمل نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والی ڈھال ہے۔ خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور بھی بڑھ کر برستی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے۔ لیکن آج ہم جو 2 صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور یہی وہ صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ہیں وہ 2 صدقے؟ یہی ہے وہ راز جو ہم ابھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دنیا کی سب سے عظیم نعمت نازل ہوئی، سب سے بڑی رحمت بھیجی گئی، سب سے بلند مرتبہ شخصیت نے اس دنیا میں اپنا آمد کا اعلان فرمایا۔ یہ مہینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشبوؤں سے بھرپور خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظلمتوں کا اندھیرا چٹا، دلوں کو روشنی ملی، اور انسانیت کو وہ اصول عطا ہوئے جن پر چل کر دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنی خاص اہمیت کے ساتھ ہمیں یہ سبق دیتا ہے
کہ اس مہینے میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو اپنا معمول بنایا جائے، جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑے ہوئے ہوں اور اللہ کے محبوب اعمال میں شمار ہوتے ہوں۔ انہی میں سے 2 صدقے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیشہ ان کا معمول رہا۔ ان 2 میں سے پہلا صدقہ ہے کسی انسان کو معاف کر دینا۔ میرے عزیزوں، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ کبھی کوئی انسان آپ کے ساتھ مالی زیادتی کرتا ہے، کبھی عزت پر حملہ کرتا ہے، کبھی زبان کے وار سے دل کو زخمی کرتا ہے، تو کبھی حسد اور بغض میں آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کا نفس چاہتا ہے کہ بدلہ لے، سخت جواب دے اور انتقام کے ذریعے اپنے دل کو سکون پہنچائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا وہ یہ ہے کہ اصل سکون اور اصل عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، اپنے دل سے کینہ، بغض اور نفرت کو نکال دینا ہے، اور جو بھی شخص کسی انسان کو معاف کرتا ہے، چاہے اس نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ خود اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان اگر اپنی زندگی کے گناہوں کو مٹا دینا چاہتا ہے، اپنی بخشش چاہتا ہے، اللہ کے رحم کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لے۔ معاف کرنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے موقعوں پر لوگوں کو معاف کیا، وہ تاریخ کے وہ روشن چراغ ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیجیے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا اثر اتنا عظیم ہے کہ آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کی تعلیمات کا تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی۔ جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ سوچئے، جب کوئی آپ کا دل توڑتا ہے، آپ کی عزت کو پامال کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس وقت اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو دراصل